السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لبنان، شام، غزہ اور یمن میں اسرائیل جارحیت جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا اعلان۔ ایران کے بارے میں بھی کیا اظہار خیال۔ میں اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کروں گا، نیو یارک کے میئر ممدانی کا بیان۔ کسی برے سانتا کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، صدر ٹرمپ کی بچوں سے دلچسپ گفتگو۔ کرسمس پر بچوں سے امریکی صدر کی اہم ملاقات۔ بنگلہ دیش میں بی این پی رہنما طارق رحمان 17 سال جلا وطنی کے بعد پہنچے وطن۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے۔ نائجیریا کی مسجد میں زبردست دھماکہ، متعدد ہلاکتیں۔ ملک میں تشدد تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا بھر میں عیسائی برادری نے منایا کرسمس۔ نو منتخب پوپ نے امن و اتحاد کا دیا پیغام۔ اور ایران نے جنگ سے متاثرہ جوہری مقامات کے معائنے کے مطالبے کو کر دیا مسترد۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک لبنان، شام، غزہ اور یمن میں جارحیت جاری رکھے گا۔ فضائیہ کے پائلٹس کی تربیتی کورس کے دوران کارٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان، شام، غزہ پٹی اور یمن میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ کارٹس نے کہا کہ لبنان میں ہم حزب اللہ کے خلاف زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرتے رہیں گے۔ شام میں اسرائیل جبل الشیخ اور سیکورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جبکہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل حماس کو ختم کرنے اور علاقے کو غیر مسلح کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک یمن کا تعلق ہے، اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا تاکہ حوثیوں کو اپنی صلاحیتیں مضبوط کرنے سے روکا جا سکے۔ نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے اسلاموفوبیا اور فلسطینی مخالف نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کا عہد کیا ہے۔ شہر کے پہلے مسلمان میئر کی حیثیت سے تاریخ کا حصہ بننے والے زہران ممدانی نے یہ بیان براؤن یونیورسٹی کے ایک فلسطینی طالب علم مصطفیٰ خربوش کو ہدف بنا کر شروع کی گئی اعزادہی مہم کے بعد جاری کیا ہے۔ ممدانی نے کہا کہ بحیثیت ایک میئر کے میں نیو یارک والوں کو عزیز رکھنا، ان کو تحفظ دینا اور انہیں پروقار بنانا اپنا فرض سمجھوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسمس کے موقع پر بچوں کے ساتھ ٹیلی فون کال پر دلچسپ بات چیت کی اور ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کسی برے سانتا کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 4 اور 10 سال کے بچوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سانتا اچھا ہو۔ سانتا بہت اچھا انسان ہے۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ برا نہ ہو اور ہم کسی برے سانتا کو اپنے ملک میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکثر کرسمس کے موقع پر اپنے سیاسی حریفوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ Do you have a question for Santa, or do you want to know anything about Santa? So, I do have another question. Go ahead. So, I don't know. So, will Santa ever get mad if we don't leave him out any cookies? This was getting good. Well, go ahead, say it again, honey. Go ahead. Will Santa ever get mad? Will Santa ever get mad if we don't leave him out any cookies? Thank you. I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. You know, he tends to be a little bit on the cherubic side. You know what cherubic means? A little on the heavy side. I think Santa would like some cookies. You'd like to leave some cookies for Santa, right? Merry Christmas. Yes. But you're not going to forget. You'll leave some. I would leave them. I think Santa has a serious appetite. بنگلہ دیش کے طویل عرصے تک حکمران خاندان کے وارث اور ملک کی سب سے طاقتور سیاسی جماعت کے رہنما طارق رحمان 17 برسوں کی جلا وطنی کے بعد اہم انتخابات سے قبل وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ 60 سالہ طارق رحمان، جو وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں، 2008 میں بنگلہ دیش چھوڑ کر لندن منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی بنیادوں پر انتقام کا نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ طارق رحمان اپنی علیل والدہ 80 سالہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے۔
طویل علالت اور قید کے باوجود خالدہ ضیاء نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ سال فروری میں انتخابات میں مہم چلائے گی، تاہم اس اعلان کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا اور وہ تب سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ نائجیریا کے شہر میدوگوری میں مسجد میں دھماکے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ مسجد میں دھماکہ نماز عصر کے دوران ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک عینی شاہد کے مطابق دھماکے سے مسجد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم تاحال حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، تاہم ماضی میں شدت پسند عناصر میدوگوری میں مساجد اور دیگر گنجان مقامات کو خودکش حملوں اور دیسی ساختہ بم دھماکوں کے ذریعے نشانہ بناتے رہے ہیں۔ حکام کے مطابق فوجی کارروائیوں اور علاقائی تعاون کے باوجود شمال مشرقی نائجیریا میں وقفے سے حملے جاری ہیں، جو عام شہریوں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ نئے منتخب پوپلیو نے اپنی پہلی کرسمس منائی جب عیسائی غزہ میں جنگ کے دوران 2 سال کی تاریکی کے بعد بیت المقدس پہنچے۔ کرسمس کے موقع پر اپنے پہلے اجتماع میں پوپلیو نے کہا کہ کرسمس ایمان، خیرات اور امید کی عید ہے۔ مقدس سرزمین کے اعلیٰ کیتھولک رہنما نے بیت لحم میں تقریبات کا آغاز کیا۔ یروشلم کے گرجا گھروں کے سربراہان نے محتاط انداز میں مسیح امید کے پیغام پر زور دیا ہے۔ اسی دوران 2 سال کی جنگ اور تباہی کے بعد کرسمس بیت لحم میں واپس آیا ہے۔ یہ شہر یسوع کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مینجر اسکوائر میں اب ایک بڑا درخت کھڑا ہے، جہاں مقامی لوگ اور سیاح جشن منانے کے لیے جمع ہیں۔ ایک ایسے شہر کے لیے جو سیاحت پر انحصار کرتا ہے، تعطیل بحالی کے لیے ایک نازک امید کی علامت ہے۔ یہاں کشیدگی کے درمیان رہائشی اور چرچ کے رہنما برسوں کے اندھیرے کے بعد امن اور روشنی کی امید کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے حملوں سے متاثرہ اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کو جنگ کے بعد کی صورتحال میں فوجی حملوں سے متاثرہ مقامات تک رسائی سے متعلق اصول کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ جب تک بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اس طرح کے دوروں کے لیے کوئی واضح فریم ورک تیار نہیں کر لیتی، اس وقت تک طہران ان تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دے گا جنہیں امریکہ نے نشانہ بنایا تھا۔ اسلامی نے کہا کہ اگر جنگ کے بعد کی صورتحال کے لیے کوئی طے شدہ طریقہ کار موجود ہے تو ایجنسی کو اس کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ میکسیکن نیوی کا طیارہ امریکی ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا۔ میکسیکن نیوی نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک طیارہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا۔ میکسیکن نیوی کے مطابق طیارے کو حادثہ میڈیکل ٹرانسفر کے دوران پیش آیا۔ میکسیکن نیوی نے مزید بتایا کہ طیارے میں 8 افراد سوار تھے، جن میں سے 4 نیوی کے افسران اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور 2 محفوظ رہے، جبکہ ایک شخص لاپتہ ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں 10,000 سے بھی زیادہ سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے، جہاں کئی دہائیوں میں ملک کے پہلے براہ راست انتخابات منعقد ہوئے۔ دارالحکومت میں مقامی ووٹ پورے افریقی ملک کے لیے ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کو دوبارہ متعارف کرانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 65 سالہ اسحاق عابدی نے بتایا کہ یہ میرا پہلا ووٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بہت خوش ہوں۔ نیشنل الیکٹورل کمیشن کے رکن نے بتایا کہ بیلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ صومالیہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد پورے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ امریکی صدر نے دنیا بھر میں موجود امریکی سیاسی اہلکاروں کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے امریکہ سے محبت کا نعرہ لگایا۔ واضح رہے کہ ہر سال صدر کرسمس کے موقع پر دنیا بھر میں موجود امریکیوں سے خطاب کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ٹرمپ نے بھی کرسمس کی مبارکباد دی اور امریکہ کے لیے اپنے وقت اور صلاحیتوں کے بہترین استعمال پر زور دیا۔ Show no mercy. You can't show mercy because they show no mercy to us. I also want to recognize the crew of the USS Gerald Ford aircraft carrier. That's an interesting place to be right now. In the Caribbean Sea, helmed by Captain Dave Scarosi. And I was honored to commission the Ford in 2016 and 2017. It was under construction for a long time. I won't tell you how many billions it cost. But it's a lot, but it's the latest and the greatest. And I'm tremendously grateful for the work that
you're doing to stop drug trafficking in our region. As you probably heard, drug trafficking by sea is down 96%. Think of that, 96. Now we're going after the land. The land is actually easier. But by sea, it's down 96%. And what we're really trying to do is figure out who are the 4%, because we have it stopped pretty cold. Representing the Marines today is the 15th Marine Expeditionary Unit, serving all the way from the Philippines under Colonel Rob McDonald. Thank you, Colonel. You did an outstanding job helping the Philippines recover from 2 devastating typhoons recently. They got hit hard. And you're also an unstoppable symbol of American power in the Pacific. So I want to thank you. Let me also congratulate the men and women of the United States Air Force for their work to support our campaign to stop drugs from pouring into our country through the Caribbean, including all of the work that you've done with the 6th Expeditionary Air Refueling Squadron led by Lieutenant Colonel Daniel McLaughlin. You're currently deployed in the U.S. Virgin Islands. امریکی وزارت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ سے زائد مزید ایسی دستاویزات موجود ہیں جن کا تعلق جنسی جرائم کے مرتکب جیفری ایپسٹین سے ہو سکتا ہے. وزارت نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ان دستاویزات کو جاری کرنے سے قبل ان پر نظر ثانی کر رہی ہیں. وزارت انصاف نے گزشتہ ہفتے ایپسٹین کے کیس کی تحقیقات سے متعلق دستاویزات اور تصاویر کا اجرا شروع کیا تھا. جیفری ایپسٹین ایک متمول سرمایہ دار تھا جو 2019 میں نیو یارک کی ایک جیل میں اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب وہ کم عمر لڑکیوں کی جنسی اسمگلنگ کے الزامات کے تحت مقدمے کا انتظار کر رہا تھا. گزشتہ ماہ کانگریس نے تقریباً اتفاقی رائے سے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ منظور کیا تھا جس پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دستخط کیے تھے. اس قانون کے تحت ایپسٹین کے تمام فائلوں کو 19 دسمبر تک جاری کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا. فرانسیسی صدر میکرون نے اپنے ملک کے فوجیوں کے ساتھ جسمانی مشقوں میں حصہ لیا. مشقوں کی رہنمائی ایک معروف فٹنس ٹرینر نے کی. سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی ویڈیو میں میکرون کو ایک بختر بند گاڑی کے سامنے فوجی پش اپس اور گھٹنے اٹھانے کی مشقیں کرتے ہوئے دیکھا گیا. بعد ازاں وہ فوجیوں کے ساتھ دوڑ میں بھی شریک ہوئے. یہ مناظر ابوظہبی میں فرانس کی افواج کے دورے کے دوران کے ہیں. یہی ان کی 48ویں سالگرہ کا دن بھی تھا. ویڈیو میں صدر کے ساتھ ٹیبو ڈیلابارڈ بھی نظر آئے جو باڈی بلڈنگ کے معروف انسٹاگرام انفلوئنسر ہے اور صدر نے انہیں اپنے خلیجی دورے میں ساتھ لیا تھا. سڈنی کے بونڈی بیچ میں پیش آئے دہشت گردانہ فائرنگ کے واقعے میں احمد الاحمد نامی شخص نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی لوگوں کی جانیں بچائی. اس حقیقی ہیرو کی جرأت و بہادری کے اعتراف پر آسٹریلوی حکومت انہیں بہادری کے اعزاز سے نوازنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. کرسمس کے موقع پر سڈنی میں منعقدہ ایک تقریب میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے شرکت کی. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بونڈی بیچ میں یہ کرسمس ہنوکا کی تقریبات کے بعد پیش آئے فائرنگ کے واقعے کے سبب بالکل مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. لبنان، شام، غزہ اور یمن میں اسرائیل جارحیت جاری رکھے گا. اسرائیل کے وزیر دفاع کا اعلان. ایران کے بارے میں بھی کیا اظہار خیال. میں اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کروں گا. نیو یارک کے میئر ممدانی کا بیان. کسی برے سینٹا کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. صدر ٹرمپ کی بچوں سے دلچسپ گفتگو. کرسمس پر بچوں سے امریکی صدر کی اہم ملاقات. بنگلہ دیش میں بی این پی رہنما طارق رحمان 17 سال جلا وطنی کے بعد پہنچے وطن. سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے. نائجیریا کی مسجد میں زبردست دھماکہ، متعدد ہلاکتیں. ملک میں تشدد تھمنے کا نام نہیں لیتا. دنیا بھر میں عیسائی برادری نے منایا کرسمس. نو منتخب پوپ نے امن و اتحاد کا دیا پیغام. اور ایران نے جنگ سے متاثرہ جوہری مقامات کے معائنے کے مطالبے کو کر دیا مسترد. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.